نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ محترم المقام جملہ سامعین، حاضرین و ناظرین، آپ احباب کے علم میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان رمضان المبارک مسلمانوں پر جلوہ فگن ہو چکا ہے اور اپنی رحمتیں اور نور برساتا ہوا ہمارے شہروں میں، ہمارے ملکوں میں، ہمارے گھروں پر وہ جلوہ فگن ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک مہمان جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کا اور مسلمانوں کا جو دشمن ازلی ہے، ابدی ہے، شیطان کو پابند سلاسل کر دیا جاتا ہے، جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں، ہر عشرہ میں اللہ کی نعمتیں اترتی ہیں، ہر گھڑی میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں اترتی ہیں، ہر دہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے، ہر گھڑی اور ہر پل میں۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس نے اس کو پایا، اس پر اس کے روزے رکھنا ضروری اور فرض ہیں، بشرطے کہ وہ معذورین میں سے نہ ہو اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جن کے اوپر روزے رکھنا واجب اور فرض نہیں ہے۔ حضرات محترم، آپ احباب کے علم میں ہے کہ ہمارا ہر سال رمضان المبارک میں جو ہے وہ سراج رمضان کے حوالے سے ٹرانسمیشن ہوتی تھی، جس میں ہمارے نعت خواہ حضرات اور ہمارے دیگر ساتھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور مختلف سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری اور ساری ہوتا، نعت خوانی ہوتی، ثنا خوانی ہوتی، اور یہ ایک سلسلہ 3 سال تک رہا۔ کچھ مسائل کی وجہ سے اس سال یہ سلسلہ موقوف کیا ہوا ہے، اور لیکن ہم درس حدیث جو ہے وہ تقریباً ہر روز جو ہے وہ دیا کریں گے، اور مسائل بھی جو ہمارے پاس آتے ہیں اور مختلف لوگ پوچھتے ہیں ان کے جوابات بھی انشاءاللہ العزیز آپ کی بارگاہ میں عرض کیے جائیں گے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کا جو عرش ہے، اس کی جو قدرت کا وہ مظہر ہے، اس کی جو قدرت کا وہ ماڈل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں سے آرڈر جاری ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن کچھ افراد کو اس عرش کے سائے میں رکھے گا، ظل عرش میں رکھے گا۔ جس طرح مومنین قیامت کے دن لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، مصطفیٰ کے لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، اور اسی طرح کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں بھی ہوں گے۔ میں اس درس میں کچھ لوگوں کے متعلق جو احادیث مبارکہ میں ہیں، اور بعض احادیث یہ بھی یاد رکھیے گا ضعیف ہو سکتی ہیں، لیکن وہ فضیلت کے درجے میں ہیں، بندوں کے آخرت کی سعادت کے درجے میں ہیں، خیر اور بھلائی کے درجے میں ہیں، تو اس کا سننا اور اس پر عمل کرنا تاکہ ہم آخرت کی نعمتیں حاصل کر سکیں، آخرت کے درجات حاصل کر سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظل عرش کے نیچے جگہ پا سکیں، اور لواء الحمد کے نیچے جو ہے وہ جگہ پا سکیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ تحت ظل عرشہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا 7 اشخاص ایسے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ظل عرش کے تحت ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے ہونے کا مطلب یہ ہے اللہ کی خوشنودی میں ہوں گے، اللہ کی رضا و رضوان میں ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں ہوں گے۔ رجل قلبہ معلق بالمساجد، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا پہلا شخص وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور ظل عرش کے تحت ہوگا، جس کا دل اللہ کے گھروں سے لگا رہے۔ مسجد کی تعمیر میں، مسجد کی تزئین میں، مسجد کی آباد کاری میں، اور نماز پڑھنے میں، اور نماز کا وقت ہونے کا انتظار کرنے میں اس کا دل معلق بالمساجد رہتا ہے۔ حضور نے فرمایا رجل قلبہ معلق بالمساجد ورجل دعته امرأة ذات منصب، اور حضور نے فرمایا قیامت کے دن وہ شخص بھی عرش کے سائے کے نیچے ہوگا کہ جس کو حسین و جمیل عورت نے دعوت گناہ دی، جس کو خوبصورت جو ہے نساء نے دعوت معصیت دی، اور اس نے یہ کہہ کر کے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، ان کے نظاروں کو ٹھکرا دیا، اور ان کے جو ہے وہ جو چاہت تھی، دعوت تھی، اس کو ٹھکرا دیا۔ فرمایا فقال انی اخاف اللہ، اور اس نے کہا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محارم اللہ کا جو حد ہے اس کو نہیں توڑ سکتا۔ اور حضور نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، فرمایا 2 ایسے آدمی جو ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ان کی غرض کوئی دنیاوی منشا نہیں ہوتی، ان کی محبت کی غرض جو ہے وہ دنیاوی منصب نہیں ہوتے، ان کی محبت کی غرض جو ہے وہ دنیاوی مفاد اور مقاصد نہیں ہوتے، بلکہ تحابا فی اللہ، وہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے الیک سلیک رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، منشا محض اللہ کے لیے ہوتا ہے کہ من احب للہ، جن کا محبت بھی اللہ کے لیے ہوتی ہے، ومن ابغض للہ، جن کا بغض بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور من اخذ للہ، جن کا لینا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، ومن منع للہ، اور جن کا روکنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا وَرَجُلٌ غَضَّ عَيْنُهُ عن محارم اللہ یا عینہ عن محارم اللہ، حضور نے فرمایا ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور لواء الحمد کے نیچے ہوگا اور ظل الہی کے تحت ہوگا۔ فرمایا غض عینہ عن محارم اللہ، جس نے گناہ جیسی چیزوں سے، معصیت جیسے نظاروں سے اور گناہ کی طرف بلانے والے مناظر سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ان گناہوں کی طرف اس نے توجہ نہیں کی، ان نظاروں کی طرف اس نے توجہ نہیں کی، وہ بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا، لواء الحمد کے نیچے ہوگا۔ اور عین حرست فی سبیل اللہ، فرمایا ایسی آنکھ رکھنے والا آدمی، اور ایسی آنکھ تو مراد آنکھ والا ہے جس نے اللہ کے راستے میں جاگ کر کے آنکھ کو کھلا رکھا، اللہ کے راستے کی حفاظت کے لیے،
اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے فی سبیل اللہ میں عموم ہے، کوئی بھی اللہ کا راستہ تھا اس کے لیے اس نے آنکھیں کھلی رکھیں، اس کی آنکھیں جاگتی رہیں۔ کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہماری آنکھیں فحاشی کے نظارے دیکھنے میں کھلی ہوں، ہمارے رات بھر موبائل یا دیگر چیزیں جو ہے گناہ دیکھنے میں گزر جائیں۔ یہ آنکھیں جو ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو گناہ آلودہ آنکھوں کو جو سزا ملے گی یہ بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ایسی آنکھ رکھنے والا آدمی جو اللہ کی خشیت سے روئی، جس کی آنسو بہے اللہ کا خوف دل میں آ کر کے، جس کے آنسو بہے اللہ کی خشیت کے پیش نظر، جس کے آنکھوں بہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذابوں سے ڈر کر کے، فرمایا یہ افراد ہیں جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، یہ وہ افراد ہیں جو لواء الحمد کے نیچے ہوں گے، یہ وہ افراد ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و رضوان کے نیچے ہوں گے، یہ وہ افراد ہیں جو اللہ کی محبت کے نیچے ہوں گے، یہ وہ افراد ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے قرب خاص میں رکھے گا اور اپنی معیت خاص میں رکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت سے ایسے مقامات فرمائے جہاں ایسے اعمال بتائے، افعال بتائے جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کا سایہ نصیب ہوگا، لواء الحمد کا جھنڈا نصیب ہوگا، اللہ کی معیت نصیب ہوگی، رسول اللہ کا قرب خاص نصیب ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا من نفس عن غریمہ او محا عنہ کان فی ظل العرش یوم القیامہ، فرمایا اگر کسی مسلمان نے دوسرے سے قرضہ لینا ہے اور وہ قرضہ چکا نہیں پا رہا اور یہ اس کو مہلت دے رہا ہے، وہ قرضہ ادا نہیں کر پا رہا، یہ اس کو مہلت دے رہا ہے، او محا عنہ، یا پھر اس کے غربت کے پیش نظر یا اس کی پریشانی کے پیش نظر اس کا قرض معاف کر دیتا ہے، اپنا قرض معاف کر دیتا ہے، کان فی ظل العرش یوم القیامہ، تو قیامت کے دن یہ شخص بھی جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلا کرتا ہے، جس نے قرض دینا ہے اس کو قرض ادا کرنے میں مہلت دیتا ہے یا اس کے قرض کو معاف کر دیتا ہے، حبیب نے فرمایا قیامت کے دن یہ بھی عرش الہی کے سائے کے نیچے ہوگا، یہ بھی تحت ظل العرش ہوگا، اور یہ بھی اللہ کے قرب اور اللہ کی معیت خاص میں ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک اور جگہ فرماتے ہیں چند ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اللہ کے عرش کا ظل نصیب ہوگا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم فرماتے ہیں من اطعم الجائع حتی یشبع اظلہ اللہ تحت ظل العرش۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا جس نے بھوکے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، جس نے بھوکے کو پیٹ بھر کے اس کو جو ہے سیراب کر کے کھانا کھلایا اور پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، یاد رکھیے گا ابھی رمضان المبارک مواسات کا مہینہ ہے، ہمدردی کا مہینہ ہے، غم خواری کا مہینہ ہے، اپنوں سے محبت کرنے کا مہینہ ہے، اپنوں کے کام آنے کا مہینہ ہے، اپنوں کی ہیلپ کرنے کا مہینہ ہے، اور غریبوں کا ساتھ دینے کا مہینہ ہے، محتاجوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے، محتاجوں کے کام آنے کا مہینہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، میرے حبیب نے فرمایا اگر تم نے دنیا میں اللہ کے کسی بندے کی ایک چھوٹی سی مصیبت ٹال دی، ایک چھوٹی سی مصیبت میں اس کی ہیلپ کی،
ایک چھوٹی سی مصیبت میں اس کے کام آ گئے، قیامت کے دن اللہ تمہاری بڑی مصیبتیں ٹال دے گا، بڑی مصیبتیں دور کر دے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اطعم الجائع، جس نے بھوکے کو کھانا کھلایا، حتی یشبع، اس کا پیٹ بھر گیا، اظلہ اللہ تحت ظل العرش، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو بھی اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، اپنے قرب خاص میں رکھے گا، اپنی معیت خاص میں رکھے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ان ارشادات پر ہم عمل کریں، اور جو امور بتائے گئے ہیں، جو کام بتائے گئے ہیں، جو احکام بتائے گئے ہیں، جو باتیں بتائی گئی ہیں، اس پر عمل کریں، تاکہ قیامت کے دن جب جو ہے وہ کڑاکے دار دھوپ ہوگی، جب قیامت کے دن جو ہے وہ سوا نیزے جو ہے وہ سورج ہوگا، پسینے میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، اس وقت اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے سائے کے نیچے رہیں، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے رہیں، حبیب کے لواء الحمد کے نیچے رہیں، اللہ کے قرب خاص میں رہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب خاص میں رہیں، تو ان امور کو بجا لائیں۔ اللہ محبوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے اس رمضان المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، ذریعہ غفران بنائے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کو پایا، اس پر اس کی ماں روئے جس نے رمضان المبارک کو پایا، اور یہ ماہ غفران کو پایا اور ماہ نجات کو پایا، اس کا عشرہ رحمت بھی پایا، عشرہ مغفرت بھی پایا، عتق من النار، عشرہ عتق من النار بھی پایا، اور پھر بھی اپنی شفاعت نہ کرا سکا اور اپنی نجات نہ کرا سکا، وہ بڑا بد نصیب آدمی ہے۔ اللہ اس ماہ مقدسہ کا ادب کرنے، اس ماہ مقدسہ کے جو تقاضے ہیں اس کو بجا لانے، اور دن بھر کا جو ہے وہ صیام اور رات کا جو قیام ہے اور دیگر وظائف، اوراد اور عبادات اور بندگی ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ کل انشاءاللہ العزیز نئے درس کے ساتھ اور نئے وہ افراد جو اللہ کے عرش کے نیچے ہوں گے، ان احادیث کو لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے ہمارے درس کو قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔